بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، ہمارا سب کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے، ساری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کے اندر، ساتوں زمینوں میں، ساتوں آسمانوں میں آج تک جو کچھ ہوا ہے، آج جو ہو رہا ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہوگا، وہ سب کا سب اللہ کی مشیت اور اللہ کے علم سے ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے علم کے بغیر دنیا کے اندر نہ اس کو وجود ملتا ہے، نہ وہ حرکت میں آتا ہے۔ بارشیں برستی ہیں تو اللہ کے حکم سے، رات جاتی ہے دن آتا ہے تو اللہ کے حکم سے، موسم بدلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، سورج چاند ستاروں کا طلوع غروب سب اللہ کے حکم سے، دنیا کے اندر حالات کا آنا یا حالات کا بگڑنا یہ اللہ کے حکم سے، قیامت تک، قیامت کے بعد جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، سب اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے ہے۔ ہر مسلمان کا یہ علم بھی ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان بھی ہے۔ اب ہم سب نے ایک بات کو سوچنا ہے کہ اگر سب کچھ ہی اللہ کی مرضی سے ہے اور ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ٹوٹ کر نیچے نہیں گرتا ہے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اترتی ہے، تو انسانوں کی کوئی ذمہ داری ہے بھی یا انسان بس ایسے ہی اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے؟ کیا کہا جائے گا اس آدمی کو جس کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی حج تمہارے اوپر فرض ہے، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے کہ حج فرض ہے، اب تمہیں حج کر لینا چاہیے، اور آگے سے وہ جواب میں یہ کہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا کر لیں گے؟ کیا اس مسلمان کی یہ بات درست ہے؟ ایک آدمی سے اگر یہ کہا جائے کہ اب آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے، آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، یہ جن غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہو ان کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا میں توبہ کر لوں گا،
ایک آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ تم عاقل ہو، بالغ ہو، ساری شریعت تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے، اللہ کے بہت سے احکامات قرآن کے اندر ہیں، اللہ کے نبی کے بہت سارے احکامات حدیث پاک کے اندر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ان ساری چیزوں پر عمل آپ کو کرنا چاہیے، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا میں کر لوں گا۔ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، ذرہ ذرہ اللہ کے حکم سے جکڑا ہوا ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے، تو کیا ان بندوں کا یہ جواب درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ان بندوں کا یہ جواب درست ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ان بندوں کا یہ جواب درست ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ان بندوں کا یہ جواب سوائے بے دینی کے کچھ نہیں ہے، ہرگز ان کا یہ جواب درست نہیں۔ اس بندے کا یہ کہنا جس پر حج فرض ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا میں حج کر لوں گا، بالکل غلط جواب ہے۔ اس بندے کا یہ کہنا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا میں نماز روزے کی پابندی کر لوں گا، بالکل غلط جواب ہے۔ اس حرام کام کرنے والے، گناہوں کے اندر مبتلا ہونے والے بندے کا یہ کہنا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، یہ اس کا انتہائی غلط جواب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر اور سورہ نحل کے اندر ایک بات کو بیان فرمایا، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جتنے بھی ہیں، یہ سب یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا شرک کرنا اللہ کی مرضی سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو نہ ہم شرک کر سکتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کر سکتے، نہ ہم بیت اللہ کے اندر بتوں کو رکھ سکتے، نہ بیت اللہ کے ارد گرد بتوں کو رکھ سکتے، نہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بت ہوتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے کی ہیں، ہم نے بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا، ہم نے بیت اللہ کی دیواروں پر بتوں کو لگا دیا، ہم نے حرم کے اندر بتوں کو بھر دیا، ہم نے اپنے گھروں کے اندر بتوں کو بھر دیا، پھر بھی اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے شرک پر، ہمارے آباء و اجداد کے شرک پر خوش ہے۔ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتے ہیں اس لیے تو کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہمارے دادا پردادا شرک نہ کرتے، اللہ کی مشیت تھی اسی لیے تو کیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو پھر ان کا شرک کرنا اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو گیا؟ تو اس بندے کا یہ جواب جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا میں حج کروں گا، جب اللہ کو منظور ہوگا میں گناہوں کو چھوڑوں گا، جب اللہ کو منظور ہوگا میں نماز روزے کی پابندی کروں گا، یہ جواب اسی طریقے سے غلط ہے جیسے مشرکین مکہ کا یہ جواب غلط تھا۔ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے یہ جواب۔ رسول پاک علیہ السلام نے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لم یکن لہما نصیب فی الاسلام المرجیۃ والقدریہ۔ میری امت میں دو جماعتیں ایسی پیدا ہوں گی جن کا اسلام کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کا اسلام کے ساتھ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے۔ جیسے آج کل مرزائی ہیں، صبح سے شام تک اپنے اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو نہ مانے، وہ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو اس امت کے اندر پیدا ہوں گی، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ دو جماعتیں کب پیدا ہوئیں؟
یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخر زمانے کے اندر پیدا ہوئے. آخری صحابی دنیا سے 102 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی رسول پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 85 86 87 سال بعد ایک آخری صحابی دنیا چھوڑ کر گئے ہیں. جو آخری دور تھا صحابہ کا، اس زمانے کے اندر یہ 2 جماعتیں پیدا ہوئی تھیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. المرجیۃ والقدریہ، ایک کا نام مرجیہ ہوگا، ایک کا نام قدریہ ہوگا. یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے. تقریباً 85 سال تک صحابہ کا دور ہے. آخر دور کے اندر یہ پیدا ہوئے. مرجیہ کون تھے اور قدریہ کون تھے؟ مرجیہ ایک ایسی جماعت تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ انسان کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ کو منظور ہوگا کر لیں گے. جو کر رہے ہیں اللہ کو منظور اسی طرح ہے، اس لیے کر رہے ہیں. جیسے آج کا مسلمان بعض دفعہ کہہ دیا کرتا ہے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا گناہوں کو چھوڑ دیں گے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ کی مرضی سے ہے. جب اللہ کو منظور ہوگا نماز روزہ پڑھ لیں گے. اس کا کہنا کہ ابھی نہ پڑھنا اللہ کی مرضی سے ہے. یہ بے حیا بد نصیب لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، مرجیہ، ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں. انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کرتے اللہ ہی کرتے ہیں. لہٰذا اللہ چاہیں گے تو ہمیں پکڑ کر نماز پر لگا دیں گے. اللہ چاہیں گے ہمیں اٹھا کر بیت اللہ پہنچا دیں گے، ہم کر لیں گے حج. اللہ چاہیں گے تو گناہوں سے مجھے پکڑ کر کھینچ لیں گے، میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا. چونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور انسان کا کوئی اختیار نہیں. اسی وجہ سے ان بد نصیبوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. ان کا کہنا یہ تھا کہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں برابر ہیں. ان بد نصیبوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون برابر ہیں، اس لیے کہ فرعون کی فرعونیت اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا اپنی مرضی سے نہیں ہے. یہاں تک یہ آگے چلے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ 2 جماعتیں پیدا ہوں گی. آپ کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئیں، 80 سال بعد میں پیدا ہوئیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لیس لہما نصیب فی الاسلام، ان کا اسلام کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا. اور دوسری قدریہ جن کا کہنا یہ تھا نہیں اللہ کو کچھ نہیں پتا، بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے. بندہ کوئی کام کر لیتا ہے پھر اللہ کو پتا چلتا ہے. یہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. انسان خود اپنے ہاتھ سے تقدیر بناتا ہے. ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں تقدیر بندہ خود بناتا ہے، خود کوئی نہیں بناتا. نہ تقدیر بندہ خود بناتا ہے، نہ انسان کو اللہ نے اتنا مجبور پیدا کیا کہ کچھ بھی نہ کر سکے. تو ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرہ بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کی مشیت، اللہ کے علم سے ہے. لیکن اس کے باوجود اس بندے کا یہ جواب ہرگز درست نہیں جو یہ کہے جس پر حج فرض ہو، جو یہ کہے جب اللہ چاہیں گے میں حج کر لوں گا، اس کا جواب درست نہیں ہے. اس لیے آج کی مجلس کے اندر مختصر طریقے سے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کون سے مواقع وہ ہیں جہاں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں راضی رہے، اپنی زبان نہ کھولے. کون سی جگہ وہ ہیں جہاں انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے لیکن اس کے خلاف کوشش اور محنت کر سکتا ہے. اور کون سی جگہ وہ ہیں جہاں انسان کے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرے، اس محنت کو کرے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگے. یہ 3 الگ الگ درجات ہیں اور تینوں جگہ پر اللہ پاک نے اپنی مشیت کو جوڑا ہے. بہت ساری جگہوں پر تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مرضی سے ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ.
اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنا میری مرضی سے ہے. اب کسی بندے کو اختیار نہیں ہے اس کے اندر زبان کھولنے کا. اللہ نے جب چاہا انسان کو پیدا کیا. اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا. اللہ چاہتے ہمیں کتا بنا دیتے, اللہ چاہتے ہمیں خنزیر بنا دیتے, اللہ چاہتے ہمیں سانپ اور بچھو بنا دیتے, اللہ چاہتے ہمیں کوئی بھیڑیا بنا دیتے, اللہ چاہتے کوئی ایسی مخلوق میں پیدا کر دیتے جس کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں. اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. وما کان لہم الخیارہ, اللہ فرماتے ہیں کسی کو اختیار نہیں ہے. انسان بننے کے لیے میں نے کوئی محنت نہیں کی, نہ میں کر سکتا ہوں. انسان بننے کے لیے میرے باپ نے, میرے دادا نے, اس کے باپ نے کوئی محنت نہیں کی, نہ وہ کر سکتے تھے. یہ وہ درجہ ہے جہاں اللہ کی مشیت ہی چلتی ہے اور بندے کا اختیار قطعاً ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ آپ نے مجھے اس فتنے کے زمانے میں کیوں پیدا کر دیا. وہ بھی تو بندے تھے جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے, مجھے بھی اس زمانے میں پیدا کرنا تھا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ فلاں آدمی کو تو آپ نے 100 سال کی عمر دے دی اور مجھے صرف 15 سال کی عمر میں اٹھا لیا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, یہ وہ جگہ ہیں, یہ وہ مقامات اور درجات ہیں جہاں اللہ نے اپنی مشیت کو بیان کیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے بولنے کا. اس پر راضی رہنا تمہاری ذمہ داری ہے, اس کو قبول کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اس میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے, اس کے خلاف تم نہیں چل سکتے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. ایک بندہ کہے اللہ میرا رنگ کالا کیوں کر دیا, فلانے آدمی کو بڑا خوبصورت بنا دیا. اللہ فلانے آدمی کو اپنی اتنی طاقت اور قوت دے دی اور مجھے اتنا کمزور سا پیدا کر دیا. فلانا آدمی 100 سال تک بیمار نہیں ہوا اور میں بچپن سے بیماریاں برداشت کرتا چلا رہا ہوں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتے ہیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جہاں صرف میری مشیت چلے گی, کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں, ذرہ برابر اختیار نہیں. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے, میں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہوں, یعنی نبوت ان کو دے دیتا ہوں. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ نے کروڑہا اربہا انسانوں کو پیدا کرنا تھا, لیکن اللہ پاک نے 1,24,000 کا انتخاب کیا. اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, میں نے انتخاب کرنا, کسی کو حق نہیں ہے. ان میں سے کس کو میں نے نبی بنانا تھا, ان میں سے کس کو میں نے رسول بنانا تھا, ان میں سے کس کو میں نے اولو العزم من الرسل کا درجہ دینا تھا, اور ان میں سے رسول پاک علیہ السلام خاتم النبیین اللہ نے پیدا فرمائی. نبوت کس کو ملنی ہے, اس میں اللہ کسی سے مشورہ نہیں پوچھتے, نہ کسی کو اختیار دیتے ہیں بات کرنے کا. جب مشرکین مکہ نے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, اے اللہ نبوت ہی دینی تھی, کسی مالدار کو دی ہوتی, نبوت ہی دینی تھی. بڑے بڑے مالدار تھے, بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے اندر, کسی ایسے بندے کو نبوت دے دی ہوتی جس کی ساری قبول کرتے اور مانتے. آپ نے ایک در یتیم کو, ایسے بچے کو جو پیدائشی طور پر یتیم ہے, آپ نے ان کو نبی بنا دیا. کیا فرمایا اللہ پر, نحن قسمنا بینہم معیشتہم, یہ ہماری تقسیم ہے, تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے بولنے کا. اس سے کم چیزوں کے اندر بھی تمہیں بولنے کا اختیار نہیں. نبوت تو بہت بڑی چیز ہے. تو ایک درجہ اللہ کی مشیت کا قرآن کے اندر اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے, لیکن کسی کو اختیار نہیں دیا اس میں بولنے کا. اللہ فرماتے ہیں جو میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں. میں نے بندوں کو پیدا کیا ہے, جس کو میں نے چاہا انسان بنا دیا, جس کو میں نے چاہا حیوان بنا دیا, جس کو میں نے چاہا موذی بنا دیا, جس کو میں نے چاہا سانپ اور بچھو بنا دیا. یہ میری مشیت ہے, اس میں تمہیں بولنے کا کوئی اختیار نہیں. جس کو میں نے چاہا جس زمانے میں چاہا پیدا کر دیا, جس کو میں نے مرد بنانا تھا مرد بنا دیا, جس کو عورت بنانا تھا عورت بنا دیا. کسی کو تھوڑی زندگی دے دی, کسی کو لمبی زندگی دے دی, کسی کو حسین بنا دیا, کسی کو بدصورت بنا دیا. ما کان لہم الخیارہ, تم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس بات میں دخل اندازی کرے.
یہ اللہ کی مشیت ہے. ہمارا ایمان ہے ہر مسلمان کا کہ ذرہ ذرہ اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن ہم ہر چیز کے اندر اس بات کو داخل کرتے رہیں, یہ گمراہی ہے. جب منظور ہوگا حج کر لیں گے, یہ گمراہی کی بات ہے. جب اللہ کو منظور ہوگا میں توبہ استغفار کر لوں گا, یہ گمراہی کی بات ہے. جب اللہ کو منظور ہوگا میں نماز روزے کا اہتمام کروں گا, یہ گمراہی کی بات ہے. اللہ پاک نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جہاں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. اللہ فرماتے تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے, یہ میری مرضی کے ساتھ, لیکن میں جیسے چاہتا ہوں اس کو کرتا ہوں. دوسرا درجہ, اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسی بیان فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی سے ہے, لیکن تمہیں اختیار دیا جاتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ جو میں نے لکھ دیا ہے تم اس پر راضی رہو, لیکن اگر تم اس کے خلاف دعا مانگنا چاہو تمہیں اختیار ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے میرا دل چاہتا ہے, میری مشیت ہوتی ہے, میری رضا ہوتی ہے, میں اس کو بیٹے بھی دیتا ہوں, بیٹیاں بھی دیتا ہوں. جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹا دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں. ہزار کوششوں کے بعد بھی اولاد نہیں ملتی, ہزار کوششوں کے بعد بھی کسی کو بیٹا نہیں ملتا, ہزار کوششوں کے بعد بھی کسی کو بیٹی نہیں ملتی. اللہ فرماتے ہیں یہ میری تقسیم ہے, کرتا میں ہوں, لیکن تمہیں اختیار دے دیتا ہوں. اگر تم اس کے خلاف دعا کرنا چاہو کر سکتے ہو. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے, اور ایسی بیماری کہ بستی سے اٹھا کر باہر ان کی چارپائی ان کی بیوی لے کر چلی گئی. 18 سال گزر کے اسی تکلیف, ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے صحت دے دے, ایک دفعہ بھی دعا نہیں مانگی. 18 سال انتہائی تکلیف کے ساتھ گزار دیے. شیطان انسانی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا, کچھ کلمات جس کے اندر شرک تھا وہ ان بیوی کے سامنے پڑھے, اور کہا کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگو گی تو تمہارے خامن کو صحت مل جائے گی. بڑی خوش ہو گئی کہ چلو صحت کی, ایک انسان نے, ایک نیک آدمی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے. گئیں اور جا کر اپنے خامن سے کہا, حضرت ایوب علیہ السلام نے, ایک بابا جی ملے تھے, انہوں نے اس طرح کے کلمات مجھے سکھائے, اگر آپ اجازت دیں تو ان کلمات کو پڑھ کر میں اللہ سے دعا مانگ لوں. نبی تھے, پہچان گئے کہ شیطان پہنچ گیا ہے. شرک والی بات کے اوپر لگانے کی کوشش شروع کر دی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اب حضرت ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, 18 سال دعا نہیں مانگی, تقدیر پر راضی رہے, تقدیر پر راضی رہے کہ اللہ تو مجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے, میں آپ کی تقسیم پر راضی ہوں, میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں. رضا بالقضاء, یہ ایک بہت اونچا درجہ ہوتا ہے. رضا اے اللہ تیری تقدیر پر میں راضی. 18 سال ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے صحت دے دے, اور ابھی بھی نہیں کہا کہ مجھے صحت دے. جب شیطان آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے وہ کلمات پڑھے بیوی نے, تو پہچان گئے کہ یہ شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں. وَنَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اب دعا مانگی کہ اے اللہ اب تو شیطان کو ہمت ہوگی میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی. یہ نہیں کہا کہ مجھے صحت دے دے, اے اللہ شیطان میرے گھر تک پہنچ گیا. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکرى لاولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ایوب ہم تو انتظار میں تھے کہ کب دعا مانگو گے. آپ نے تو اتنا راضی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ایک دفعہ بھی نہیں مانگا. ہم تو انتظار کر کر کے کہ کب آپ ہاتھ اٹھاؤ اور ہم آپ کے اسی وقت آپ کو صحت دیں. لیں یہاں ٹھوکر ماریں, چشمہ نکلے گا, اس میں غسل کریں, اسی وقت آپ کو صحت ملے گی. اور ہم آسمان سے جیسے بارش کے پانی برستا ہے اس طریقے سے ٹڈیاں برسائیں گے سونے کی, اور جتنا تمہارا نقصان ہوا سب کا سب اتنا اور اس سے اور زیادہ ہم تمہیں پورا کریں گے. رحمتا منا. جو اہل و عیال فوت ہو چکے تھے ان کو اللہ نے زندہ کر دیا, اور بچے دے دیے. جو مال ضائع ہو چکا تھا اور اللہ نے دے دیا.
وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ بتاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد دہانی ہے عقل مندوں کے لیے کہ جب ہم دینے پر آتے ہیں ایسے دیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں لیکن آزمانے کے بعد لیا نہیں کرتے، دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جلائی گئی، اتنی سخت آگ، 6 مہینے تیاری کے بعد کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، آگ جل گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اندر ڈالا جانے لگا، آسمانوں میں کوہرام مچ گیا، فرشتوں میں شور مچ گیا کہ اللہ تیرے خلیل اور یہ تیرے نافرمانی کرنے والے نافرمان بندے، مجرم بندے تیرے خلیل کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اگر ابراہیم تم سے مدد لینے پر تیار ہوں تو کر دو مدد۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے تشریف لائے، یا ابراہیم الک حاجہ، ابراہیم مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے حکم دیجئے۔ فرمایا اما الیک فلا، محتاج ہوں اس وقت، لیکن اے جبرائیل تیرا محتاج نہیں ہوں، میں اپنے رب کا محتاج ہوں، مجھے تجھ سے کچھ نہیں لینا۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اما الیک فلا، محتاج ہوں لیکن جبرائیل تیرا محتاج نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اتنا بڑے فرشتوں کو اللہ کے نبی کا یہ جواب۔ فرمایا اچھا مجھ سے نہیں مانگتے تو اللہ سے دعائی کر لو، آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ دعائیں سنتے ہیں۔ تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، جو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگوں تو اس سے جس کو پتہ نہ ہو، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، براہ راست آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن بندے کے لیے بہتر یہ اونچا درجہ نبیوں والا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر راضی رہے، لیکن اجازت ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں 96 سال کی عمر، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین، 96 سال کی عمر میں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اے اللہ اب مجھے بیٹا دے دے۔ بیٹا نہیں ہوا تھا، کبھی دعا نہیں مانگی تھی۔ 96 سال کی عمر میں 2 بیویاں ہیں، دعا نہیں مانگی کہ اللہ اولاد دے دے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ 96 سال کی عمر کے بعد اے اللہ بیٹا دے دے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہاں ٹھیک ہے، ایک ایسا بیٹا ہوگا جو بڑی عزت والا، بڑے بردباری والا، بہت اونچے درجے والا بیٹا دیں گے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دے دیے۔ 120 سال کی عمر میں اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام دے دیے۔ حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریہ علیہ السلام کر رہے تھے، ایک بالا خانہ بنایا، اس میں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریہ تشریف لائے، خالو تھے حضرت مریم کے، وہاں دیکھا بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ 120 سال حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر تھی، اولاد نہیں تھی، نہیں مانگی تھی آج تک اولاد۔ جب یہ دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھا ہوا ہے، پھر ہاتھ اٹھائے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے۔ اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی رکھا۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہرگز بندے کو اختیار نہیں دیا گیا، اللہ نے اپنی مشیت کو بیان کیا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اللہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس کو جس حالت میں چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، کسی بندے کو اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ مجھے فلاں زمانے میں کیوں پیدا کیا گیا، مجھے فلانی اتنی عمر کیوں دی گئی، مجھے ایسا قد کیوں دیا گیا، مجھے ایسا جسم کیوں دیا گیا، کسی کو اختیار نہیں۔ یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مرضی کے ساتھ بندوں کو پیدا کیا، چلایا، لیکن بندے کو بہتر تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، لیکن ایک درجے کے اندر اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وسیع کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کہ تنگ کر دیتے ہیں۔
ایک ہی بازار ہے، ایک طرح کی دو دکانیں ہیں، ایک کے اوپر بہت سارے گاہک آتے ہیں، ایک پر کوئی بھی نہیں آتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک جیسی زمین ہے، ایک آدمی کی فصل زیادہ ہوتی ہے، ایک کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کی اولاد ہے، ایک کی اولاد بڑی فرما بردار ہے، ایک کی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی مشیت کے ساتھ ہے، لیکن بندے کو اختیار ہے کہ اس میں دعا مانگے کہ اللہ تو مجھے رزق واسع نصیب فرما دے، مجھے رزق حلال نصیب فرما دے، اس کے لیے بندے کو اختیار ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ اللہ نے اپنی مشیت کو بیان کیا کہ میری مرضی ہوگی تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، لیکن بندے کو مکلف بنایا ہے، اس کے لیے واجب بنایا ہے، اس پر فرض کیا ہے کہ وہ اس کے اسباب بھی اختیار کرے، اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرے اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہیں گے اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اب بندہ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائے جی اللہ چاہیں گے تو مل جائے گی ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بندے کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، وہ کوشش کرے، وہ محنت کرے، وہ اسباب ہدایت کو اختیار کرے، وہ ان اعمال پر چلے جس پر ہدایت ملتی ہے، جس پر اللہ ہدایت کا وعدہ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اختیار کرے، رات دن اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے، میں ہدایت کا محتاج ہوں، مجھے ہدایت نصیب فرما۔ یہاں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں راضی ہوں اللہ تیری تقدیر پر، اگر تو نے مجھے ہدایت دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو میں بغیر ہدایت کے راضی ہوں، یہاں نہیں کہہ سکتا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، دیں گے اسی کو جس کو اللہ چاہیں گے، لیکن اللہ نے اسباب بھی بیان کیے ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو میں دے دوں گا تمہیں ہدایت۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر میری رضا اور میری خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے لگے رہو گے میں تمہیں سیدھے راستے کی ضرور ہدایت دوں گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اگر کوئی آدمی جس کو چاہے اللہ منتخب کریں، لیکن جو آدمی انابت اختیار کرے گا، اللہ کی طرف دوڑنا بھاگنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے اپنی زندگی سے ظلم کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پاک فسق و فجور والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگر میں ہدایت کا طلبگار ہوں، اگر مجھے سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے، اگر میں اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت کے اندر بار بار مانگتا ہوں، تو پھر میری ذمہ داری ہے، اللہ پاک نے میرے لیے واجب کیا ہے کہ میں ظلم کو چھوڑوں، میں کفر کو چھوڑوں، میں فسق و فجور کو چھوڑوں، ورنہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہونا۔ اللہ پاک نے اپنی مشیت کو بیان کیا، جو چاہتے ہیں وہی ہوا ہے، جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک درجہ وہ ہے جس میں بندے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، دعائیں مانگنا، رات دن جد و جہد کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو حکمت دیں گے، ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی موقع محل کی بات اس کو کرنی آتی ہو، کس وقت کس بندے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے کہ وہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ بعض لوگ بات تو سچی کرتے ہیں لیکن مصیبت پیدا کر دیتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، بات سچی بات کر کے، بات سچی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، علم تو ہے، حکمت نہیں ہے۔ حکمت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو میں چاہوں گا اس کو حکمت دوں گا۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا جس کو میں دوں گا اس کو بہت بڑی خیر میں نے دے دی۔ ہر ایک کو نہیں ملے گی، کسی کسی کو ملے گی، جس کو ملے گی اس کو بہت بڑی چیز مل جائے گی۔ صرف سچی بات کرنا نہیں ضروری ہوتا، سچی بات کو کس موقع پر کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ انبیاء جس طریقے سے محنت فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 23 سال دنیا کے اندر گزارے ہیں نبوت کے بعد، صرف 23 سال، ایسی حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں، ایسے جوامع الکلم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں کہ صدیاں گزر گئی،
جو روشنی صحابہ کو ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، اسی طرح روشنی آج موجود ہے، اسی طرح قیامت تک موجود رہے گی۔ 23 سال کے اندر ایسی جماعت تیار کر دی جس نے مشرق مغرب شمال جنوب کو بدل دیا، جس نے کیسر کا نظام ختم کر دیا، جس نے کسریٰ کا نظام ختم کر دیا، جس نے مقوقس کے نظام کو توڑ دیا، جس نے مصر والوں کا نظام ختم کر دیا، اور دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام چلا، اور مسجد کا نظام چلا، اور کیسر اور کسریٰ کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا، اور دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام پہنچا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ پوری زمین کے اندر ایک کچا گھر، ایک پکا گھر بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ اللہ ہر گھر کے اندر پہنچائیں گے۔ یہ حکمت ہے اللہ کے نبی کی۔ انبیاء حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ صرف سچی بات کسی کا منہ پر مار دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ سچی بات تو کی ہے، لیکن گھروں کے اندر فتنہ فساد پیدا کر دیا، مسجدوں کے اندر مصیبت پیدا کر دی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت ملے گی اس کو بہت بڑی خیر ملے گی، لیکن ملے گی کس کو؟ اللہ فرماتا ہے يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، جس کو میں چاہوں گا دے دوں گا۔ اب ہم بیٹھ جائیں چپ کر کے کہ جی ہمیں اللہ کی مرضی ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ نہیں تو نہ صحیح، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اگر حکمت لینا چاہتے ہو صبر والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دوں گا حکمت۔ صبر والی زندگی اختیار کرو۔ صبر والی زندگی اختیار کرو گے تو ایسی حکمت ملے گی کہ ایسی بات کرنے کا طریقہ اللہ سکھا دیں گے، جس بندے سے کرو گے وہ اگر دشمن تھا تو تمہارا دوست بن جائے گا، وہ بے دین تھا تو وہ دین پر آ جائے گا، وہ بے نمازی تھا تو نماز پر آ جائے گا، وہ بے روزے دار تھا تو روزہ رکھنے والا بن جائے گا، وہ فسق و فجور کے اندر تھا تو وہ مسجد والی زندگی کے اندر آ جائے گا، وہ قرآن سے دور تھا تو قرآن کے قریب ہوگا، وہ حدیث سے دور تھا تو حدیث کے قریب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنا سیکھو، پھر میں تمہیں اس طریقے سے بات کرنا سکھا دوں گا۔ ایسا دل کو اللہ کھول دیتے ہیں، اللہ پاک حکمت دے دیتے ہیں، لیکن دیتے اسی کو ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ بندہ جو کوشش کرے گا اس کو اللہ دے گے۔ تو تین درجات بار بار اس کو سامنے رکھیں۔ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے۔ پھر وہی بات سامنے رکھیں، کیا ایک بندہ جس پر حج فرض ہے اس کو اگر یہ کہا جائے کہ میاں حج کر لو، وہ کہے جی جب اللہ کو منظور ہوگا کر لیں گے، اس کا یہ جواب درست ہے؟ ہرگز درست نہیں۔ ایک آدمی کو اگر کہا جائے کہ میاں نماز روزے کا اہتمام کرو اور وہ کہے جی جب اللہ کو منظور ہوگا میں کر لوں گا، اس کی بات ٹھیک ہے؟ ہرگز ٹھیک نہیں۔ ایک آدمی گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس کو کوئی بندہ کہے گناہوں کو چھوڑ دو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب قبر میں جانا پڑ جائے، اور وہ یہ کہے کہ جی جب اللہ کو منظور ہوگا میں چھوڑ دوں گا، ان میں سے کسی کی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی بات ہے جو مرجیہ نے کہی تھی، یہ وہی بات ہے جو قدریہ نے کہی تھی، یہ وہی بات ہے جو مشرکین مکہ نے کہی تھی۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، یہ وہی بات ہے۔ تین درجات، کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے بولنے کا۔ بندے کی ذمہ داری ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اے اللہ میں راضی ہوں، بس اللہ رضا کا لفظ سننا چاہتے ہیں۔ من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ له، ایک انسان کی خوش نصیبی ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ جس حالت میں اللہ نے مجھے پیدا کر دیا میں راضی ہوں، جس حالت میں میرا رب مجھے رکھتا ہے میں راضی ہوں، جس زمانے میں مجھے پیدا کر دیا اس پر میں راضی ہوں، جو بیماریاں میرے ساتھ لگا دی میں اس پر راضی ہوں، اللہ پاک نے جتنی عمر مجھے دے دی میں اس پر راضی ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اللہ پاک بندے سے اس کی رضا سننا چاہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا جو رب کے رب ہونے پر راضی رہے، رضیت باللہ ربا، جو آدمی ہر صبح کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے تو میرے رب ہونے پر راضی تھا، آج مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ رب ہونے پر راضی کیا مطلب؟ اللہ پاک نے رب ہونے کی وجہ سے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس پر راضی۔ اللہ میرے رب ہیں، جس حالت میں مجھے رکھا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے لیے یہی حالت بہتر ہے، جس زمانے میں مجھے پیدا کیا ہے اللہ جانتے ہیں میرے لیے یہی زمانہ بہتر تھا،
جس حالت میں جتنی عمر مجھے دی ہے اللہ جانتے تھے میرے لیے اتنی ہی عمر مناسب تھی. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی, میں دین اسلام کے دین ہونے پر راضی, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر راضی. اللہ کے نبی نے جو میرے لیے خیر تھی وہ سب کا سب بتا دیا, جس کے لیے میرے لیے شر تھا سب کا سب مجھے بتا دیا تاکہ میں خیر کو اختیار کروں اور شر سے بچ جاؤں. تو ایک درجہ ہے جس کے اندر بندے کو اختیار نہیں, دوسرا درجہ ہے جس میں رضا بالقضاء بہت ہی اونچا درجہ ہے لیکن دعا مانگنے کا حق ہے, اور تیسرا درجہ وہ ہے جس کے اندر کوشش کرنا بھی واجب, محنت کرنا بھی ضروری, دعائیں مانگنا بھی ضروری اور اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری. اللہ پاک فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, جس کو میں چاہوں گا عذاب دوں گا, جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. اب کیا خیال ہے ہم لوگ بیٹھ جائیں کہ اللہ کی مرضی ہے میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ نے عذاب دینا ہے تو دے دیں, بخشنا ہے تو بخش دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, میں بیٹھ نہیں سکتا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مغفرت کے سارے اعمال کو اختیار کروں تاکہ اللہ مجھے بخش دے. جن چیزوں پر اللہ نے عذاب بنایا ہے ان میں سے میں بچوں ہر ایک سے تاکہ میں جہنم کا مستحق نہ بن جاؤں. میں چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا, یہ میرے لیے حرام ہے چپ کر کے بیٹھنا. اللہ پاک جس کو چاہیں گے اس کو بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اعمال مغفرت کو اختیار کرے اور جہنم میں لے جانے والے گناہوں کو چھوڑ دے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. میری مرضی ہے, اگر میں چاہوں تو میں باقی رکھوں, چاہوں تو میں ختم کر دوں, کسی اور قوم کو لے آؤں, جیسے میں پہلے کر بھی چکا ہوں. قوم نوح کو بھیجا تھا اس زمین کے اندر, بڑی طاقت کے ساتھ بھیجا, بڑی قوت کے ساتھ بھیجا, بڑے اسباب دے کر بھیجا, بڑے وسائل دے کر بھیجا, لیکن جب نہیں مانا ختم کر دیا, کسی اور قوم کو لے آئے, قوم عاد کو لے آئے, بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ لے کر آئے. نہیں مانا ختم کر دیا, قوم سمود کو لے آئے. نہیں مانا ختم کر دیا, قوم شعیب کو لے آئے. نہیں مانا ختم کر دیا, قوم لوط کو لے آئے. پھر فرعون کو لے آئے, فرعونیت کو لے آئے, قارون کو لے آئے, قوم سبع. اللہ پاک کہتے ہیں میری عادت ہے, میں پیدا کرتا ہوں, میں اس کے بعد اگر وہ نہیں میں کسی اور کو لے آتا ہوں, ان کو ختم کر دیتا ہوں. ان یشاء یذہبکم, اس امت کو بھی اللہ سنا رہے ہیں, اللہ چاہیں تو تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. جیسے پہلو کے ساتھ کر چکا ہوں تمہارے ساتھ بھی کرتا ہوں, کر سکتا ہوں. اسی وجہ سے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو سب کو ختم نہ کرنا. اللہ نے قبول فرمایا. آپ کی دعا کی برکت سے ایک ایسا عذاب تو نہیں آئے کہ جو ساری امت ختم ہو جائے. لیکن کیا ہوتا ہے اس امت کے ساتھ؟ اس امت کے ساتھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہوگا, تاریخ بھی بھری پڑی ہے. تہجد گزاروں کے گھر میں فاسق و فاجر پیدا ہوئے. باپ بڑا نیک تھا, مفتی اعظم تھا, شیخ الحدیث تھا, قرآن جاننے والا تھا, حدیث جاننے والا تھا. بیٹا فسق و فجور کے اندر مبتلا ہونے والا پیدا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ نیکوں کے گھر میں بد پیدا ہوئے, بدوں کے گھر کے اندر نیک پیدا ہو گئے. باپ نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا, بیٹا حافظ قرآن بن گیا. باپ نے کبھی کسی نیک آدمی کے پاس جا کر ایک دن بھی نہیں بیٹھا تھا اور بیٹا جو ہے بہت بڑا عالم بن گیا, ہزاروں کو دین سکھانے والا بن گیا, ہزاروں کو جنت کا راستہ بتانے والا بن گیا, ہزاروں اس کے پیچھے چلنے والے بن گئے. باپ زمیندار تھا, بیٹا کہیں سے کہیں پہنچ گیا. یہ اللہ پاک کر کے دکھاتے ہیں. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں. اب ہم راضی ہو کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تیری مرضی ہے جو چاہے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا. ہم نے, ہماری ذمہ داری ہے کہ میں بیٹھوں اور دعا مانگوں کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا. میری ذمہ داری ہے کہ میں کہوں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کو کلمہ سکھاؤں. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کو نماز سکھاؤں. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کو ایمانیات بتاؤں, اعمال بتاؤں, اس کے لیے قبر بتاؤں کہ کیسی ہوتی ہے, اس کو بتاؤں کہ قبر کی زندگی کیسی ہے, اس کو بتاؤں کہ قبر کے اندر ہوتا کیا ہے, اس کو بتاؤں کہ قبر کے اندر کتنا لمبا زمانہ ٹھہرنا ہے, اس کو میں یہ بتاؤں کہ قبر کے اندر سے نکلیں گے تو کس حالت میں نکلیں گے, اس کو میں یہ بتاؤں کہ میدان حشر کس چیز کا نام ہے, اس کو میں بتاؤں کہ نامہ اعمال کیسے تولا جائے گا, اس کو میں بتاؤں کہ نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا وزن کیسا ہوگا اور برائیاں کیسی ہوں گی. میں اس کو بتاؤں کہ
جہنم کیسی ہے، اس کے اندر سانپ کیسے ہیں، اس کے اندر بچھو کیسے ہیں، اس کے اندر آگ کیسی ہے، اس کے اندر دھواں کیسا ہے، اس کے اندر اللہ کی ناراضگی کیسی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے جی اللہ نے وہی کرنا ہے جو اللہ کی مرضی ہوگی، نہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں بنائی گئی ہیں۔ کبھی دیکھ لیا کریں گریبانوں میں منہ ڈال کر کہ سوائے دنیا کے ہم نے کبھی کچھ سوچا بھی ہے؟ کبھی اپنی آخرت کو سوچا ہے؟ میں کل قبر میں پہنچ گیا، میں کیا لے کر گیا دنیا میں سے؟ یہ مقام جو میں نے ساری زندگی محنت کر کے بنا لیا، یہ میرے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ یہ 4 پیسے جو بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ میرے ساتھ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے میرے ساتھ۔ یہ پاکستان کے اندر بنائے ہوئے محلات میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کیا لے کر گئے ہم دنیا سے؟ کیا لے کر گئے؟ وانظر الى من حوى الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن ان الغريب غريب اللحد والكفن۔ امام زین العابدین کا قصیدہ ہے پورا کہ مسافر وہ نہیں ہوتا جو یمن کا اور شام کا سفر کرے، وہ تو واپس آ جائے گا۔ اگر سفر میں تکلیف بھی پیش آ گئی کوئی بات نہیں، عارضی ہوگی۔ ان الغریب غریب اللحد والکفن، اصل مسافر تو وہ ہے جس کو لحد کا سفر سامنے ہے، جس کے سامنے قبر کا سفر ہے۔ وہاں جو تکلیف آئے گی وہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے گی، وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ وہاں قبر اندھیری ہے تو اندھیری ہے، وہاں کے لیے روشنی ساتھ لے کر جانا ہے۔ قبر روشن نہیں ہے، قبر اندھیری کا ایک گڑھا ہے۔ اگر روشنی لے کے جانی ہے تو دنیا سے لے کر جاؤ، اعمال ساتھ لے کر جانے ہیں۔ کتنا ٹھہرنا ہے قبر کے اندر؟ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن وانظر الى من حوى الدنيا باجمعها هل راح منها بغیر الحنط والکفن۔ کبھی سوچ لیا کرو، اس بندے کو دیکھو جس نے بڑی دنیا اکٹھی کی۔ غریبوں کو نہ دیکھو، مالداروں کو دیکھو۔ دیکھنا ہو دیکھو قارون کو، دیکھنا ہو دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے بینک بھر دیے، جو دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے، جن کے نوکروں کی زندگی بھی عام مالداروں سے زیادہ بہتر بن گئی، لیکن کیا لے کر گئے؟ هل راح منها بغیر الحنط والکفن، اور کفن کے علاوہ کچھ لے کر گئے ساتھ؟ کسی کے کفن کے اندر سونا رکھا گیا، کسی کے کفن کے اندر ہیرے رکھے گئے، کسی کی قبر کے اندر اس کا ہیرے جواہرات کا بستر بچھایا گیا؟ نہیں۔ هل راح منها بغیر الحنط والکفن، کفن کے علاوہ کچھ نہیں لے کر گئے۔ یا وہ مشک جو لگا دیا جاتا ہے خوشبو کے لیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کچھ لے کے جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اگر میں چاہوں، پہلی قومیں آئیں، بڑے دبدبے کے ساتھ آئیں، بڑے جلال و جلال کے ساتھ آئیں، ختم کر دیا میں نے، نہیں رہنے دیا ان میں سے کسی کو۔ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اس امت کے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت ہوا ہے، یہ بہت ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہوتا رہے گا کہ آج اگر ہم نمازی ہیں تو ہماری اولادیں نمازی بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ نیکوں کے گھر کے اندر بد پیدا ہوتے ہوئے میں نے بھی، آپ نے بھی، دنیا نے دیکھے ہیں۔ بدوں کے گھر میں نیک پیدا ہوتے ہوئے بہت ساروں نے دیکھے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہماری اولاد دنیا کے اندر مسلمان بن کر جیے، مسلمان بن کر جیے، مسلمان بن کر کاروبار کرے، مسلمان بن کر اپنی جاب کرے، مسلمان بن کر دنیا کے اندر رہے، اور جب دنیا سے جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس بات کا اعتراف کر کے کہ اے اللہ میں مسلمان تھا، آج میں دنیا چھوڑ کر تیرے حکم سے جا رہا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہو وہی رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، قیامت تک وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے جو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، اللہ پاک نے جو کوشش محنت کا حکم دیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، اللہ پاک نے جو راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر دیکھ لیا کریں کہ یہ چیزیں آیا ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہیں تو یہی ہمارے پاس وقت ہے، اس کے علاوہ وقت نہیں ملے گا۔ یہی 4 دن ہیں، کسی کے پاس ہو سکتا ہے مہینہ ہو، کسی کے پاس سال ہو، کسی کے پاس 2 سال ہو، ہم سب نے قبر میں پہنچ جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔